اب یوزولی ہم آپ کو سٹیٹسٹکس بتا رہے ہوتے ہیں کووڈ-19 کے حوالے سے، لیکن ایک اور ایسا وائرس ہے جو انتہائی خطرناک ہے اور اس کے کیسز ربع برس رپورٹ ہوئے ہیں، پچھلے سال بھی رپورٹ ہوتے رہے ہیں، وہ ہے نگلیریا وائرس۔ اور اس جیسے خطرناک وائرس کا شکار ہو کر ایک شہری اپنی زندگی کھو بیٹھا ہے۔ اس بار کراچی کے علاقے نارتھ کراچی کا 38 برس کا ذیشان اس وائرس کا شکار ہوا، اور اسپتال ذرائع بتاتے ہیں کہ مریض کو جو علامات تھیں اس میں سر درد اور بخار تھی، اور اسی حالت میں ان کو منگل کو انتہائی نگہداشت میں داخل کیا گیا جو نگلیریا سے متاثر ہوئے، اور رواں برس یہ اس خطرناک مرض سے 7واں مریض ہے جو ہلاک ہوا اور اسپتال میں رپورٹ ہوا۔ اس وائرس کے خاتمے کے لیے پانی کے ذخائر میں کلورین کے لیول کو بڑھانا ہوگا تاکہ یہ وائرس آسانی سے افزائش اس کی نہ ہو سکے، اور یہی اس کی بتایا جاتا ہے کہ پانی میں اس کی افزائش ہوتی ہے۔ بالکل، اور ظاہر ہے کہ ہم کورونا کی وجہ سے اتنے زیادہ متاثر ہو چکے ہیں کہ ہماری زندگی میں اسی حوالے سے موسٹلی ہم ڈسکشن کرتے ہیں۔ کئی بیماریاں اور بھی ہیں، جیسے یہ نگلیریا کا خدشہ ہوتا ہے، اور نگلیریا سے جس طرح سے لوگ متاثر ہوتے ہیں اور اس کے بعد دیر از نو ٹرننگ بیک، کہ ایک دفعہ آپ اس سے انفیکٹ ہو گئے پھر آپ کی زندگی جا سکتی ہے، جان جا سکتی ہے۔ تو بہرحال اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ فوکل پرسن نگلیریا مانیٹرنگ اور معائنہ ٹیم احمد شکیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک پیراسائٹ ہے بیسیکلی، جو کہ اپنے امیبا، یہ پیراسائٹ ہے، لیکن امیبا پیراسائٹ ہے، امیبا پیراسائٹ ہے۔ اچھا، تو اس کی وائرس نہیں ہے، بالکل، کیونکہ یہ میں بھی کلیریفائی کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ ہم ظاہر ہے کہ میں وہی بات کر رہا تھا کہ ہم کورونا سے اتنے زیادہ متاثر ہو چکے ہیں کہ ہر چیز ہمیں وائرس نظر آتی ہے، کوئی بندہ بھی ہمیں نقصان پہنچائے ہم کہتے ہیں یہ وائرس ہے، اور یہ کورونا جیسا خطرناک ہے۔ تو بہرحال اب ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو پانی میں اس کی موجودگی کے حوالے سے بات آ رہی ہے کہ جناب فارم ہاؤس میں جو سوئمنگ پول کا پانی ہے اس میں ہے، بعض جگہ کہا جاتا ہے کہ مساجد میں جو وضو کے لیے یا گھروں میں جو ہم پانی یوز کرتے ہیں، تو یہ کیوں آخر تواتر سے یہ ایسے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، اور وہ بھی صرف کراچی میں؟ اصل میں پہلی تو وجہ یہ ہے کہ کراچی میں اتنے تواتر سے کیوں ہیں، یہ کہ ہمارا سرویلنس سسٹم جو ہے بہت اچھا ہے۔ اچھا، کہ جب بھی کوئی کیس یا کسی قسم کی کوئی ہمیں انہونی چیز نظر آتی ہے تو فوراً رپورٹ ہو جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ برڈ فلو کے کیسز بھی کراچی میں ہی رپورٹ ہوئے تھے، چکن گونیا بھی کراچی میں ہی رپورٹ ہوا تھا، ڈینگی بھی کراچی میں ہی رپورٹ ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ہیلتھ سسٹم کا جو سرویلنس سسٹم ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ ہمیں کہیں بھی کوئی مس ہیپس ہوتا ہے تو ہمارے نالج میں آ جاتا ہے اور ہم اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کے خیال میں کہ باقی ملک کے باقی حصوں میں بھی ہو رہے ہیں لیکن رپورٹ یہاں ہو رہا ہے۔ بالکل۔ اچھا، یہ کیوں ہے؟ اس کی ذرا یہ بتائیں تاکہ لوگ جو ہے پھر وہ ان کو آگاہی ہو، جتنی آگاہی ہوگی اتنا ہی بہتر طریقے سے آپ اس سے بچ سکیں۔ کہاں پہ ہوتا ہے، کس پانی میں اس کی افزائش ہوتی ہے؟ کیا کہ اصل میں ہر پانی میں تو نہیں ہوتا، لیکن وہ پانی جس کے اندر سلٹڈ ہو، یعنی تھوڑی بہت اس کا ڈسٹ موجود ہو، تو ڈسٹ جو ہے اس میں اس کی پرورش شروع ہوتی ہے۔ تو نارملی ہوتا یہ ہے کہ جب جھیل میں جو پانی ہوتا ہے تو اس کے ساتھ پانی وہاں سے فلٹر ہو کے آنا شروع ہوتا ہے، تو اس دوران اس میں جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ سلٹنگ ہوتی ہے، اس سے جو ہے وہ گرد جو ہے وہ شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کی افزائش ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے بعد ہوتا ہے کہ اس کے 3 اسٹیپس ہوتے ہیں یا 3 اسٹیجز ہوتی ہیں۔ اس میں 2 اسٹیجز جو ہیں وہ ہارملیس ہوتی ہیں، وہ فری لیونگ ہے، ایک سسٹ ہوتا ہے، دوسرا جو ہے فلیجیلیٹ ہوتا ہے، تیسرا اس کا فارم جو وہ کہلاتا ہے ٹروفوزائٹ۔ اچھا، اور وہ خطرناک ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ ٹروفوزائٹ ہوتا ہے کہ وہ موبائل ہوتا ہے، اور ساتھ میں کہ وہ ایکٹیو فارم میں ہوتا ہے، یعنی جو بات ہوتا ہے کہ کچھ ڈورمنٹ فارم میں ہوتے ہیں یا کچھ جو ہے وہ ہارملیس ہوتے ہیں۔ یہ پیراسائٹ اور بیکٹیریا میں ایک چیز کامن ہوتی ہے کہ ان کو ایک زندہ ہوسٹ چاہیے ہوتا ہے، یہ بالکل۔ تو اس کے لیے تو پانی میں یہ کیسے سروائیو کرتے ہیں دوسرے؟ ہاں، اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں کہ پانی میں جو خاص طور پر کراچی میں جو اس کی ریزن آ رہی ہے وہ یہیں سے نکل کے آتا ہے کہ جہاں کہیں بھی پانی میں ای کولائی یعنی سیوریج کا واٹر اگر کہیں مکس ہوتا ہے تو سیوریج کی وجہ سے ای کولائی بیکٹیریا جو ہے وہ وہاں پیدا ہوتا ہے، اور ای کولائی جو ہے وہ اس کی فوڈ ہے۔ تو اس کی وجہ سے جب یہ وہاں پہ ای کولائی سے ملتا ہے، یہ کھا کے جو ہے وہ وہاں پہ سروائیو کر جاتا ہے۔ پنجاب میں اس وجہ سے کم کیسز رپورٹ ہوتے ہیں کیونکہ زیادہ تر وہاں پر زیر زمین سے پانی نکالا جاتا ہے، جیسے ٹیوب ویل وغیرہ کا، یہاں پر اوپن سورسز اتنی نہیں ہیں۔ اوپن سورسز اتنے نہیں ہیں وہاں پہ۔ تو پانی میں کیا، جیسے کہ کلورین کی مقدار زیادہ بڑھائی جائے تو روکا جا سکتا ہے، کیا کیا جائے؟ ہاں، اس میں کلورین کا جب نام آتا ہے تو ہم پھر بڑا کیمیکل سے تھوڑا سا ہم ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں نا کہ کیمیکل پتہ نہیں ہمیں نقصان نہ پہنچائے یا کچھ نہ ہو، لیکن کلورین کے جو پیور فارم میں نہیں، لیکن جو کلورین کے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں وہ ہیومن لائف کے لیے سیف ہوتے ہیں۔ اوکے، اور اس کے یہ کہ اگر قدرت نے کچھ سسٹم ایسا رکھا ہوا ہے کہ اگر کسی پانی میں کلورین بہت زیادہ ہے تو سب سے پہلے تو اس کی پنجنٹ اسمیل آنی شروع ہو جائے گی،
تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ اس پانی میں کلورین بہت زیادہ، ہم اسے نہ استعمال کریں. لیکن قدرت نے یہاں بھی سسٹم رکھا ہوا ہے کہ اگر پانی میں نظر آتا ہے آپ کو کہ یہاں پہ جو ہے وہ کلورین زیادہ ہو گئی ہے تو اسے ابال لیں. اس سے کیا ہوگا؟ ابالنے سے یہ ہوگا کہ جو اس میں ڈیزالو کلورین ہے نہیں وہ ایواپوریٹ کر جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ جب پانی میں جو اوپن سورسز ہیں ہمارے جیسے سوئمنگ پولز وغیرہ ہیں تو اس میں کلورین وہ بہت اچھا ملاتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ سن ریز جب اس کو پڑتی ہیں تو وہ پانی کو ہلکا ہلکا جو ہیٹ اپ کرتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایواپوریٹ کروا دیتی ہے. تو یعنی کہ یہ کتنے دن میں پروسیس، مثال کے طور پر جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے سوئمنگ پولز اگر ان کے ہاں ہیں تو کتنے دن میں اس کو ریپیٹیشن ہونی چاہیے اس پروسیس کی؟ لیکن نارملی جو اس کے یوزیج کے اوپر ہوتا ہے کہ اگر پانی جو ہے بہت زیادہ جو اس کے اندر جو ہے فونا یا فلورا موجود ہوں تو وہ کنزیوم کریں گے، یا اگر بہت زیادہ اس پہ سوئمنگ ہو رہی ہو تو وہ کنزیوم ہوگا، یا ہیٹ بہت زیادہ پڑ رہی ہے تو کنزیوم ہوگا. لیکن جتنے بھی لوگ سوئمنگ پول کو مینٹین کر رہے ہیں ان کے پاس اس کا باقاعدہ ایک جو ہے وہ اس کو میجر کرنے کے لیے انڈیکیٹر ہوتا ہے. اچھا انڈیکیٹر کیمیکل موجود ہوتا ہے تو وہ ایک ڈراپ پانی لے کے ایک ڈراپ اس کے اندر جو کیمیکل وہ آرتھوٹولوڈین کہلاتا ہے. یہ بھی بتائیے گا کہ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اور کس حد تک اس سے متاثر ہونے کے بعد چانسز ہیں کہ آپ بچ سکتے ہیں؟ متاثر ہونے کے بعد کم از کم پاکستان میں کیا نہیں، جو ہمارے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں بھی اس کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں. امریکہ میں غالباً ایک بچی تھی جو ریکور کر گئی تھی. 2% ٹوٹل آئی تھنک 15 سے 20 لوگ جو سروائیو جو ہے ورلڈ وائڈ کر چکے ہیں. لیکن اس میں یہ کہ وہاں کی تھراپی بہت اچھی ہے. اس میں جو وہاں پہ سروائیول میں ایک تو یہ کہ اگر بالکل ہی جب اس کا ہیڈ ایک شروع ہوتا ہے انیشیل لیول پہ انیشیل اس کا لیول یہ ہے کہ ہیڈ ایک شروع ہوتا ہے. ہم ہیڈ ایک کو یہاں پہ جو ہے کسی نہ کسی چیز سے ریلیٹ کر کے ہم اس سے کوئی ایون آپ تھکاوٹ سے بھی محسوس کرتے ہیں. بالکل. تو اس کی ہیڈ ایک بڑی عجیب قسم کی ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ دماغ جو ہے نا وہ سن ہو رہا ہے. اچھا تو عام ہیڈ ایک نہیں، آپ ہیڈ ایک سے مطلب آپ اتنا محسوس نہیں کر، لیکن اس سے لگتا ہے کہ آپ کا دماغ جو ہے تھوڑا سا جو ہے وہ بند ہو رہا ہے. تو اگر اس طرح کے ہیڈ ایک آتی ہے تو اگر پہلی فرصت میں اگر آپ نے ہاسپٹل کا رخ کر لیا اور وہاں پہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے تو پھر چانسز ہیں. لیکن یہ کہ وہ بھی یہاں نہیں وہاں جی نہیں یہاں بھی ہیں. یہاں پر کیا کرتے ہیں؟ یہاں پہ ہم یہاں پہ جتنے بھی کیسز ہمیں نظر آئے نا اس پہ ڈاکٹرز جو ہے وہ زیادہ تر اس کو صرف میڈیکل اس پہ ٹریٹمنٹ پہ رکھتے ہیں. لیکن جو امریکہ وغیرہ کی جو رپورٹس ہیں اس میں پتہ چلا ہے کہ جی کہ صرف ٹریٹمنٹ ہی نہیں، ساتھ میں ان کو کولڈ تھراپی بھی چاہیے. کیونکہ جتنا پانی ٹھنڈا ہوتا جائے گا، انوائرمنٹ ٹھنڈا ہوگا، یہ جو ہے وہ ڈومنٹ ہو جائے گا، یہ ایکٹیو نہیں رہے گا. تو وہاں جو تھراپی کی گئی تھی اس میں یہ تھا کہ ان کو ٹریٹمنٹ دینے کے ساتھ میڈیسن دینے کے ساتھ ساتھ ان کے جو ہے اس طرح کے انوائرمنٹ بنائے گئے کہ ان کو بہت ہی کولڈ جو ہے تھراپی کی گئی تھی. تو اس کی وجہ سے جب برین کو جب بہت ٹھنڈک ملی تو اس کے بعد اس کی جو موومنٹ تھی وہ اس کی جو رکتی چلی گئی. تو اس کی وجہ سے جو وہاں پہنچ گئے تو ان کو جو ہے وہ میڈیسن نے کل بھی کر دیا. تو اس طرح سے کچھ وہاں سروائیول. اب یہ بتائیں کہ یہ تو چلیں آگے کی بات ہو گئی، دیٹ از ویری ریئر کہ اس میں سے اس کا شکار ہونے کے بعد کوئی محفوظ رہے. لیکن احتیاط کیا کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ بہت زیادہ مساجد میں آپ جاتے ہیں، آپ باہر جاتے ہیں، ہر جگہ آپ اتنی احتیاط نہیں کر پاتے کہ پانی کو بوائل کر لیں یا کلورین آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ مکس ہے یا نہیں. آفیسز وغیرہ میں ٹائمز یو ڈونٹ نو. ایسے میں خود کیا احتیاط انسان کو کرنی چاہیے؟ اس میں جو مین ریزن وہ یہ ہے کہ اس کا نیزل پیسیج ہے یہاں کہ ناک کے اندر سے پانی جاتا ہے. اچھا. تو نارملی کیا ہوتا ہے کہ جب ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں تو وضو کے دوران جو ہے ہم سانس اندر کی طرف کھینچتے ہیں تو کہہ لیجیے اندر تک پانی چلا جائے. لیکن اسی سے نقصان ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس پانی کے اندر جو ہے وہ اگر یہ نگلیریا موجود ہوگا تو وہ آپ کے سائنس میں پہنچ جائے گا اور پھر وہاں سے اس کا ریٹرن نہیں ہو سکتا. وہ اوپر ہی جانا ہے اس نے اور جانے کے بعد گیا تو اس کے بعد آپ کے سروائیول کے چانسز تو. اور اگر پانی پینے والا ہو اس میں اس سے کچھ نہیں ہوگا، اس سے کچھ نہیں ہوتا، پینے سے کچھ نہیں ہوگا. تو وضو میں کچھ احتیاط کی جا سکتی ہے. تو اس کا بہت آسان طریقہ ہے کہ جس وقت آپ وضو کرنے کے لیے پانی ناک میں لے کے جاتے ہیں تو اس وقت یا تو سانس روک لیں یا پھر جو ہے وہ سانس کو انہیل کرنے کے بجائے ایکسیل کریں. جب سانس باہر نکالیں گے تو پانی جو ہے وہ سائنس میں نہیں پہنچے گا. ٹھیک. ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اگر پانی گرم ہے تو اس سے وضو نہ کریں. اچھا. گرم ابھی جو یہ کیسز ہوئے ہیں، ابھی میں نے کچھ عرصے پہلے جو ہے وہ آپ لوگ نیوز چینلز کو میں نے میسج بھی کیا تھا کہ ٹیمپریچر گرم ہونا شروع ہو گیا ہے، شاید نیگلیریا کے کیس نہ نکل آئے. تو لیکن یہ کہ انفارچونیٹلی ایسا ہو گیا کہ کیس جو ہے وہ نکل آیا. اگر ٹیمپریچر جو ہے وہ 30+ جاتا ہے پانی کا جی تو اس صورت میں جو ہے وہ اس کی موومنٹ بڑھ جاتی ہے، ایکٹیو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب گفتگو کرنے کے لیے. آپ نے کافی اہم معلومات فراہم کی ہیں اور یقیناً اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر.
آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔